بھی ختم نہیں ہوتے اور ہر حال میں جاری رہتے ہیں. سو اسی اعتبار سے میں بھی چند کلمات آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. سب سے پہلے اہل خانہ کے حضور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں یہ محفل منعقد کی ہے. اور یقیناً یہ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑے اعزاز اور سعادت کی بات ہے کہ کسی کے سینے میں جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کی محبت ہو اور اس محبت کا اظہار کرے. اور جس ہستی کی یاد میں یہ محفل منعقد کی جا رہی ہے ان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اور یہ اعلان اس وقت ہوا جب کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کیسے بلند ہوگا. جب چاروں طرف سے اسلام کے راستے روکے جا رہے تھے، جب چاروں طرف سے جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کے راستے روکے جا رہے تھے، نور خداوندی کو بجھانے کے لیے راستے روکے جا رہے تھے اور مختلف ہتھ کنڈے اختیار کیے جا رہے تھے، لیکن لوگوں کے منصوبے کچھ اور تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پروگرام کچھ اور تھا. لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم چشم زدن میں یہ چراغ بجھا کر چھوڑیں گے اور یہ آواز دبا کر چھوڑیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماحول میں یہ اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. سو تاریخ عالم جانتی ہے اور دنیا کا ایک طویل عرصہ جانتا ہے کہ جو لوگ آپ کا راستہ روکتے تھے وہ ہمیشہ کے لیے مٹ گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے، اور جس ذات کا راستہ روکا جا رہا تھا چار دانگے عالم میں ان کا ذکر پھیل گیا ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نہ یہ چرچا پہلے کبھی مٹا ہے اور نہ بعد کبھی مٹے گا. یہ چار سو پھیلتا چلا گیا ہے اور ہمیشہ پھیلتا ہی رہے گا. اور یہ ذکر کتنا بلند ہوا ہے، اس کی عظمتیں کیا ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے آ کر یہ پوچھا ہے کہ یا محمد، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حل تدری کیف رفعت ذکرک، کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی عالم، کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب میں نے آپ کے ذکر کو اس طرح بلند کیا ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جب بھی میرا ذکر ہوگا تو آپ کا ذکر بھی ہوگا میرے ساتھ. تو جب اللہ کا ذکر ہوگا تو رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر بھی ساتھ ہوگا، اور ساری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری ہے تو ساری کائنات میں ذکر مصطفیٰ بھی جاری ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، حضور سرور عالم علیہ السلام کا یہ ذکر کتنا اونچا ہوا ہے اور کتنا بلند ہوا ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. صرف ہمیں یہی اندازہ ہے کہ کائنات جتنی بھی بڑی ہے اس کے بارے میں آج تک کوئی سائنسدان نہیں کہہ سکا، کوئی فلسفی یہ نہیں کہہ سکا کہ کائنات کتنی بڑی ہے، لیکن اس ساری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں میرا ذکر ہو رہا ہے وہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر بھی ہو رہا ہے. تو پتہ چلا ساری کائنات میں ذکر رسول صلی اللہ تعالی وسلم بھی جاری ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، اے میرے محبوب میں نے آپ کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، سو جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا. تو ذات مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا ذکر بنا لیا ہے
تو پھر جو بھی رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے گا. تو پتہ چلا کسی نے اگر سورت مصطفیٰ کا ذکر کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا, کسی نے اگر سیرت مصطفیٰ کا ذکر کیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا, کسی نے اگر حضور سرور عالم علیہ السلام کے جمال کے تذکرے کیے تو یہ بھی ذکر خداوندی ہے, اور کسی نے سیرت کے مختلف گوشوں کو بیان کیا تو یہ بھی ذکر خداوندی ہے جل جلالہ. اور حضرات گرامی, جب نبی اکرم علیہ السلام کا ذکر اتنا بلند ہے تو کوئی بھی ذی شعور ایسا نہیں ہے جو آپ سے محبت نہ کرے. پھر ذکر رسول کے ان جلووں کو دیکھ کر اور حسن مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ کی خوبیوں کو دیکھ کر کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا ایسا نہیں ہے کہ جس کے سینے میں حب مصطفیٰ نہ پھوٹ پڑے اور جس کے دل میں رسول اللہ علیہ السلام کی محبت پیدا نہ ہو. لہٰذا محبت کرنے والوں نے مختلف انداز سے محبت کا اظہار کیا ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں, جب کافر نبی اکرم علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں تو آپ انہیں اعتراضات کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حجوت محمدا فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء اتہجوہ ولست لہ بکفء فشرکما لخیرکما الفداء حجوت مبارکا برا حنیفا امین اللہ شیبتہ الوفاء فإن ابی ووالدتی وعردی لعرد محمد منکم وقاء. کہ اے ابو سفیان, تو میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے, تو پیسے لے کر مال لے کر رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے, اور میں اس لیے ان کی نعت کہتا ہوں کہ وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ, اس میں جزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اور فرمایا جا رہا ہے کہ تو نے ایسی عظیم ہستی کی شان میں گستاخی کی ہے کہ جن کی خصلت وفا شاری ہے, اور یاد رکھیے کہ آپ کی عزت کے لیے میری جان اور میرے والدین ہمیشہ ڈھال بنے رہیں گے. رسول اللہ علیہ السلام کی عزت کی خاطر ہم آگے کھڑے ہیں, کوئی ہمارے سروں کے اوپر سے گزر کر, ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کر جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام تک پہنچے گا. اور حضرت کعب بن زہیر کیا کہتے ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی لیکن بعد میں احساس ہو گیا تھا, اور پھر وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور انہوں نے عرض کیا کہ میں نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہتا ہوں, میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. اور جب پیش ہوتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ امبئت ان الرسول اوعدنی والعفو عند رسول اللہ مأمول اتیت رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبول ان الرسول لنور یستدع به سیف من سیوف اللہ مسلول مہند من سیوف اللہ مسلول. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم علیہ السلام کے بارے میں نے سنا تھا کہ آپ نے مجھے دھمکی دی ہے, مجھے کوئی نہیں چھوڑے گا, لیکن معافی آپ کے دربار سے متوقع ہے, آپ کے دربار سے معافی کی توقع کی جا سکتی ہے, اور میں معافی مانگتے ہوئے رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میرے عذر کو قبول کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام اللہ کا چمکتا ہوا نور ہیں اور آپ ہندوستان کی تیز دھار تلوار ہیں. یہ شان رسول اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائی ہے تو نبی اکرم علیہ السلام نے محبت میں اپنی چادر ان کو تحفے میں عنایت فرمائی ہے. تو یہ رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے جو انعام تھا وہ نعت پڑھنے کا انعام تھا, خوبیاں بیان کرنے کا انعام تھا. حضرات گرامی, جس شخص نبی رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقام بلند پر فائز کیا ہے. ایک شخص کا ذکر آتا ہے عبداللہ حمار. عبداللہ حمار وہ شخص تھا کہ جو کبھی پریشانی میں نبی اکرم علیہ السلام کو ہنسا دیا کرتا, اور حضور صلی اللہ علیہ السلام اس کی بات کو سن کر ہنس جایا کرتے تھے. اس کی بری خصلت یہ تھی کہ یہ شراب پیتا تھا, اور کئی بار اس کو پکڑ کر بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں لایا گیا اور اس کو سزا ملی ہے. ایک مرتبہ جب لایا گیا اسی جرم میں کہ اس نے شراب پی ہے تو اس کو 80 کوڑے مارے گئے. رسول اللہ علیہ السلام کے دربار سے جب اس کو سزا ملتی ہے ایک شخص بولا, اس نے کہا کہ لعنت ہو ایسے شخص کے اوپر کہ بار بار اس کو سزا ملتی ہے اور یہ پھر شراب پیا جا رہا ہے. بس اس کا یہ کہنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنوه فانه يحب الله ورسوله, یا لوگوں اس پر لعنت نہ بھیجو, بے شک یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو کبھی کوئی ایسا شخص
کہ جس میں کوئی بری خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اس عمل کی برکت کی وجہ سے اس کی وہ بری خصلت چھوٹ بھی سکتی ہے. اور ایک اور شخص تھا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ما عادت رہا, اے قیامت کے لیے پوچھنے والے تو نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کوئی